علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی کی ویڈیوز کا یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ www.ahlsunnatpak.com کے علاوہ کا بھی کوئی ریکارڈ موجود ہے؟ مجھے ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں اتنا بڑا علمی خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، علمی خزانہ تو تب ضائع ہوتا ہے نا جب ایک بندے کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہو۔ جو شخص آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہے، ڈائریکٹ ہر بندے نے بخاری اور مسلم کی سافٹ کاپیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کی ایپ اسلام 360 انسٹال کی ہوئی ہے، اور ہارڈ کاپیز بھی بخاری مسلم کی اور مشکات کی ان کے گھروں میں موجود ہیں، تو ہم پہ تو ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے، اور ان بابوں کے ساتھ جوڑیں جو کتابوں والے ہیں، جو کہتے ہیں علمو بس کریو یار، ان بابوں سے آپ کو بچائیں، اور جو آپ کو علمی روش کے اوپر لے کے آتے ہیں ان بابوں کے ساتھ جوڑیں۔ تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک شمع روشن کی تھی لوگوں کا دماغ کھولنے کی، اب دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جن کا یہ دماغ کھل چکا ہے۔ میرے پاس تو کوئی پیڑ بندے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں میرے خلاف کوئی بھی ویڈیو یہ الزامات کی اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے نیچے سینکڑوں لوگ جا کے کامنٹس ڈال کے پوری حدیثیں آیات کے حوالے ڈال دیتے ہیں۔ تو میں نے تو نہیں ان کو بتایا، میں اتنا ڈیٹا رکھ سکتا ہوں کون میرے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے؟ نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ویڈیو دیکھوں اور پھر اس ویڈیو کا جواب دوں۔ لوگ خود دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ مجھے ولید بھائی کل بتا رہے تھے، ان کے ایک جاننے والے 2-3 بندے اکٹھے ہو کے آگے کہ جی وہ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھیں جی علی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شہید بھی جہنم میں جائے گا اور سخی بھی جہنم میں جائے گا، اور جناب ایک عالم دین بھی، قرآن کا حافظ بھی یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ یار، میں سنتا ہوں۔ انہوں نے سنا تو ان کو پتہ چل گیا یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ ریاکار ہوں گے، عالم بھی ریاکار ہوگا اور سخی بھی اور شہید بھی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، دنیا میں ہو چکی تو میں اوندھا منہ کر کے تمہیں جہنم میں ڈالتا ہوں۔ اور اس سے بڑی بات، وہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ہمارا وہ کلپ تھا، اس کے شروع میں اس نے وہ حدیث ڈسپلے بھی کروائی ہوئی ہے، سامنے بھی صحیح مسلم کی۔ یعنی اتنا ٹائم نہیں لوگوں کے پاس کہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو بھی پڑھیں، بغیر ٹکٹ سے چل پیندے نے کہ یار یہ مطلب ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں ایک مسلمان کے اوپر۔ اور ان میں اکثر وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جو خود نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ان کو اسلام کی اتنی فکر پڑی ہوتی ہے کہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دین غلط بتا رہا ہے، وہ بندہ جو خود نماز بھی نہیں پڑھتا ہو۔ اس طرح کے لوگوں کی ذہن سازی انہوں نے کر دی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے 10,000 سے زیادہ یوٹیوب کے اوپر مختلف چینلز ہیں جنہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ ایک تو آپ کو مینلی چینلز نظر آتے ہیں نا 15 20 25، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، آپ تو واٹس ایپ کے اوپر، یہ تو ڈیٹا آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اور دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں ایسے، سینکڑوں نہیں ہزاروں، جن کے پاس میری تمام ویڈیوز کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ بھی حفظ ما تقدم یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے۔ دنیا کے آلموسٹ 4-5 مختلف شہروں کے اندر ہم نے اس کی ہارڈ کاپیز، جو ہارڈ ڈسک کے اندر سافٹ کاپیز سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ہیں اور کہیں نہیں ہے، نہیں، وہ تو جب بھی، اور اس سے بھی بڑھ کے ہم نے سب سے بڑھ کر کام کیا جو دنیا میں سب سے بڑی سائٹ ہے archive.org، جس پہ آپ کو سب کچھ دنیا کی ساری لائبریریز کا مجموعہ ہے، وہ اس پہ بھی ہماری ویڈیوز اور مجالس جو ہے نا وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، یوٹیوب سے بھی کوئی ہٹ جائے یا کوئی بزرگ نگاہ مار کے کبھی کوئی ہماری کوئی چینل ڈیلیٹ کروا دے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ آرکائیو پہ موجود ہے، وہاں کوئی نگاہ بھی نہیں مار سکتا۔ ویسے تو یوٹیوب پہ بھی نہیں کوئی مار سکتا، یہ اتنی نگاہوں جوگے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف چڑھی ہوئی، وہ یہ ڈیلیٹ کروا لیتے، وہ تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ ریکارڈ ہم نے بڑے یعنی مینیجیبل فارم کے اندر اس کو مینٹین بھی کیا ہوا ہے، ہارڈ ڈسک کے اندر مختلف جگہوں پر، ایک جگہ پہ نہیں رکھا ہوا، سب کے پاس انڈیپینڈنٹ ڈیٹا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگوں نے اپنے طور پہ بھی رکھا ہوا ہے، اور باقی یوٹیوب کے اوپر تو موجود ہے، وہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آرکائیو کے اوپر بھی ہے۔ اور کل کو کوئی ایسا مسئلہ آیا تو وہ تو آپ جیسے ہی رابطہ کریں گے کہیں پہ بھی تو آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو یہ ساری ویڈیوز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑی بات کہ یہ تو اب معاملہ بہت آگے ہے، گل ود گئی ہے ہوں جناب، گل اس تو بہت اگے ود چکی ہے، گل یہ ود چکی ہے کہ ہوں ہزاراں لوگ نے جنہوں نے پوری گیم سمجھ آ گئی ہے۔
یہ آپ کو جو ڈگریاں کروائی جاتی ہیں نا انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی، علماء کی ڈگری سے تو یہ کمپیٹنسی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ کرانے والے بھی اور کرنے والوں کی بھی حالت ہمیں پتہ ہے کیا ہے. لیکن دنیاوی تعلیم میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈگری کرواتے ہیں نا وہ آپ کے اندر کمپیٹنسی کریٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا پرابلم آئے گا جو اگرچہ آپ نے اپنی بک میں نہیں پڑھا ہوگا، لیکن جو بکس کی صورت میں نالج آپ نے حاصل کیا ہے نا اس کو آپ یوز کر کے نا اس کا سولوشن نکال لیں گے. وہ کمپیٹنسی آ جاتی ہے، استعداد جسے کہا جاتا ہے اردو میں، پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا پرابلم جو اس سے پہلے دنیا میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا اب آیا ہے، تو آپ اپنے نالج کو یوز کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو اس کے سولوشن تک پہنچ جائیں گے. ہم نے بھی لوگوں کے اندر کمپیٹنسی اور استعداد پیدا کر دی ہے کہ جب کبھی کوئی کہانی آپ کے سامنے کسی عالم کی آئے تو وہ سونگ کے دس دن گے کہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہانی ہے، وہ دیکھ لیں وہ سونگ کے لوگ لکھا ہوتا ہے کہانی. اور اب تو سب کو کہانی، یہ کل ہمارے حسن بھائی بتا رہے تھے، ان کے ایک جاننے والے ہیں تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بڑے معتقد بڑا عرصہ ابھی بھی ہیں، کہتے ہیں وہ کہیں میں ابھی بھی ہوں. آج کل وہ اپنے سٹیٹس کے اوپر ہماری ویڈیوز لگا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ کہیں ہمارے پرانے مرشد ناراض نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں میں نے آج نہ وہ ان کی کافی ویڈیوز لگا کے دیکھی، کوئی ایک اچھی سی ویڈیو ملے تو میں وہ بھی اپنے سٹیٹس پہ لگاؤں، لیکن کہتے ہیں میں جو ویڈیو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو کہانی بیان کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک کہانی انڈرسٹینڈ اسلام پہ ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی ہے، ماہی رابعہ بصری کا جو واقعہ ہے کہ 7 سال تک وہ سجدے کی حالت میں رہیں. تو اس کے ساتھ آگے پھر بتانا چاہیے تھا کہ ان 7 سالوں میں نہ انہوں نے پیشاب کیا، نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ ان کا وضو ٹوٹا، کیونکہ فقہ حنفی میں اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں تو اللہ کی توہین ہے اور کفر ہوگا. جی میں تو پھر پورا انالیسس کروں گا نا. اب آپ نے قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لینا، وہ تو ہم لے سکتے ہیں نا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے سواری پہ بیٹھ کے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کر لیتے تھے، اور جب سجدہ آتا تھا تو جھک کے یوں سر کے اشارے سے وہ سجدہ کر لیتے تھے. ہمارے نزدیک تو سجدہ تلاوت بھی سجدہ شکر بھی بغیر وضو کے ہو جاتا ہے. اسی کے تحت ہماری جو کرکٹ ٹیمز میں جو پلیئرز ہیں یا ہاکی کے پلیئر یہ اگر سجدہ کرتے ہیں اس وقت وضو کی حالت میں تو نہیں ہوتے، ہمارے نزدیک تو جائز ہے، لیکن فقہ حنفی کے نزدیک یہ ان کے سجدے جو ہے نا یہ اللہ کی توہین ہے، اس کی وجہ سے کفر ہوگا، کفر کی وجہ سے ان کے نکاح بھی ٹوٹیں گے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ان کو کرنا پڑے گا. میرا بہت پہلے ایک کلپ آیا تھا، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ ہاں جی، جتنے حنفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں، جب تک وہ اعلان نہ کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ مائی رابعہ بصریہ جو تھیں یہ 7 سال تک پھر بغیر وضو کے یہ کرتی رہی ہیں، اور وہ جس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سجدہ بھی تھی اور لڑکتی بھی پہنچی ہیں، یعنی جب وہ پھر یہ پورا اس کا ایکشن کر کے بتائے نا، ہونا چاہیے پریکٹیکلی، جس طرح میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے نا آپ کو، جو رسول اللہ نے ہمیں نماز سکھائی ہے نا اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی آپ نے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، گھٹنوں پہ یوں رکھنے ہیں، سجدے میں آپ نے یوں رکھنے ہیں. اب آپ اپنے جو بزرگوں کی نماز بتا رہے ہیں نا، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا باقی لوگ یہ جو نماز بیان کر رہے ہیں ابراہیم بن ادم کی یا مائی رابعہ بصریہ کی، تو یہ پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائیں نا. یعنی وہ چھلانگ مار کے وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یوں لڑکتی بھی گئی ہیں، تو وہ بتائیں کہ جی ایسے سجدہ کرتی تھی، پھر لتاں اتنے کر دیا سن، پھر تھلے آندی سن، پھر دوبارہ متھا کر دیا سن، اور اس طریقے سے لال وہ دسن، اور پھر سپیڈ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرن کہ جی ایک دن جو اتنا فاصلہ طے کر دیا سن، تو پھر اتنے عرصے اتنے سال اتنے پہنچیاں نے. تو یہ مجھے بتائیں، یہ ماتھا تو سب سے نرم جگہ ہے، یہ ماتھا سلامت رہ سکتا ہے کسی کا اس طریقے سے لڑکتے ہوئے؟ یہ کو کر کے ایک قالین بھی بچھایا جاتا نا ان کے لیے، تب بھی ماتھا نہیں تھا بچنا. پھر 7 سال تک وضو نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا، کھانا پینا نہیں کیا. اور اگر کوئی کہ ان کی کرامت ہے تو سر ہم کہیں گے پھر یہ کرامت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی نہیں تھی، جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہیں دنیا اور آخرت میں. تو سر سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھ لیں، آیت نمبر 75 کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. یہ اللہ نے کہا ہے. عیسیٰ ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے. عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ مرتبہ ہے رابعہ بصریہ کا؟ مریم کا. مریم کے اوپر تو نص ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے
مریم بنت عمران کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی تھی، اور میرے اس زمانے میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان والی عورتوں کے اوپر. ٹھیک ہے، تو رابعہ بصریہ کہاں سے آ گئی؟ کیا سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ تھا؟ پھر ہم وہ مصباحی صاحب والی بات کہ تو نویں جام پڑھا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، تو نے نویں بابیاں نکالنی ہیں جن کی اپنے سٹیجوں کا رنگ بدلے ہیں. اب آپ بھی یہ کہانیاں کہانی بند کریں. ٹھیک ہے، جن کی فضیلت میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، انہوں نے تو 7 سال تک لڑک کے جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں. کن کو کہانیاں کروا رہے ہیں؟ تو یہ جناب، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں ہم نے کمپیٹنسی پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کمنٹس کیے کہ یہ تو کہانیاں ہیں. ہمیں پہلے نہیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ کہانیاں کراتے تھے، اور پہلے کوئی بتاتا بھی تھا تو غصہ آتا تھا، اس لیے کہ میرے بھائی جو مریض ہے اور اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، اسے تو پکوڑوں کا بھی ذائقہ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، لیکن جب آپ کو صحت ہوتی ہے نا تو سر پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پکوڑے آپ کو کڑوے لگ رہے تھے، وہ کڑوے نہیں تھے. تو جب توحید کی چاشنی آپ فیل کرتے ہیں نا اپنے عقائد کے اصلاح کے بعد، تو پھر آپ کہتے ہیں واقعی جو پہلے ہمیں کڑوی باتیں لگتی تھی نا، وہ کڑوی نہیں تھیں، وہ ہمارا منہ خراب تھا. اب ہمارا منہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات والا ہوا ہے نا، تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ اچھی لگنی شروع ہو گئی. لہٰذا ہمارے اس ڈاٹے کی فکر نہ کریں. میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی اپنا کوئی جانشین بنائے. جی بھائی جانشین میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کو منسوب کرتا ہوں، آپ بھی رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو منسوب کریں کہ آپ ان کے جانشین بنیں. ٹھیک ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں سے بیان کرے. تو آپ رسول اللہ کے جانشین بنیں. میرے کیوں بنتے ہیں؟ میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک ڈاکیے کی حیثیت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ ہر بندے کا کام ہے آگے پہنچائیں. تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. ہر بندے کو ایک دائی ہونا چاہیے. رسول اللہ نے آپ کو ڈگری دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے نا خواہ، وہ بھی آگے پہنچا دو. تو اب یہ تو نہیں حضور نے کہا کہ پورے قرآن کا علم حاصل کرو اور بقول شیخ زکریا کاندلوی کے 15 علوم حاصل کرو، اور ان میں سے بھی 15واں جو ہے وہ بھی ہے گاڈ گفٹڈ، جڑا کسی کو ملنا ہی نہیں، جو ایکوائرڈ نہیں کیتا جا سکتا، کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے. یہ نہیں، حضور نے فرمایا ایک آیت بھی آتی ہے نا آگے تک پہنچاؤ. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے نا، کہ جو قرآن و سنت میں لکھا تھا اس کے الٹ بالکل آپ کو بتایا، یہی کیا ہے نا انہوں نے. انہیں تو چاہیے تھا قرآن و سنت والی بات آگے پہنچاتے. اور اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف. اگر آپ کو ایک پرائمری اسکول کا بچہ کسی مفتی صاحب کو یہ کہے کہ حضرت صاحب یہ جو آپ سود کھا رہے ہیں بینک سے، یا آپ کے مریدین سود کھاتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو لاکھوں کا چندہ دیتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے بھی نہیں یہ سودی مال کا ہے یا غیر سودی مال کا ہے، آج تک پوچھا کسی نے؟ تو قرآن میں تو آیا اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ نہ ذرا ان کو منع کریں اور ایسے لوگوں کا نہ لیا کرے چندہ، اور آپ بھی خود کام سے باز آ جائیں. اور وہ آگے سے کہیں کہ بھئی بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ نے درس نظامی کیا، آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کیا ہیں بتائیں. اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ قرآن میں میں نے پڑھا تھا. اور آپ جن کے شاگرد ہیں نا، ان استادوں کے جو استاد تھے نا، اشرف علی تھانوی صاحب یا احمد بریلوی صاحب، انہوں نے یہ 279 سورۃ البقرہ کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے. ہاں اس ترجمے پہ آپ بتائیں کہ وہ غلط ہے، وہ آپ کی تو اوقات ہی نہیں آپ بتائیں اپنے بزرگوں سے اختلاف کر کے، پتہ تو ان کو بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ کہ نہیں میں نے تو قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی نعوذ باللہ جب تک کہ تم ڈگری نہیں لے کے آؤ گے. تو اس کی ڈگری تو ہے یا نہیں ہے، اس کہنے والے کا تو ایمان فارغ ہو گیا نا، کیونکہ اس نے اس بچے کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ رسول کا انکار کر دیا. تو تعلیمات کو آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے اس چکر میں پڑھ دینا ہے ڈگری ہے نہیں. اچھا ڈگری آپ لے کے بھی آ جائیں، کیا بریلوی دیوبندیوں کی ڈگری کو مانتے ہوئے دیوبندیوں کے بریلویوں کے خلاف جو اختلافات ہیں اس میں ان کے دلائل ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ڈگری بھی لے کے آئیں تو آگے پھر مصیبت ہے. ڈگری سے کچھ نہیں ہونا. ڈگری سے اگر کچھ ہوتا تو یہ خود آپس میں متفق ہوتے. خود دیوبندیوں کے اندر حیاتی مماتی ہیں، بریلویوں کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری پارٹی ہے، الیاس قادری پارٹی علیحدہ ہے، اہل حدیث کے اندر جماعت الدعوہ جمعیت اہل حدیث علیحدہ ہے. تو آپس میں بھی ڈگری ایک دوسرے کی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور ان کو چھوڑ دیں. ان کا عالم تو 8 سال میں درس نظامی کرتا ہے, تو شیعہ کے عالم تو 15 سے 17 سال کے اندر جا کے کم سے فارغ ہو کے آتے ہیں. ان کو تو بڑا عالم یہ مان لیں گے, کہیں گے نہیں جاہل ہیں. ٹھیک ہے, سب کہانیاں ہیں, کتابوں پہ پیش کریں اپنے آپ کو, اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کی تعلیمات جو ہے نا ان کو فالو کریں. اور اس میں آخری بات کر دیتا ہوں جو میں اکثر کرتا ہوں, لیکن آپ کا ذہن کھولنے کے لیے دوبارہ کرتا ہوں کہ سر یہ دنیا کے ٹیچرز کا حوصلہ ہے, یہ میرا چیلنج ہے. دنیا کا کوئی سخت سے سخت پروفیسر ہو, فزکس کا, کیمسٹری کا, میتھمیٹکس کا, آپ بھری کلاس میں اس کو ٹوک دینا کہ سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے نا, جو سلیبس کی کتاب ہے اس میں یہ یوں نہیں یوں لکھا ہوا ہے, اور آپ کے اس فارمولے میں یہ ایرر ہے. وہ یہ نہیں کرے گا کہ مڑ کے یوں دیکھے اور ڈسٹر اٹھا کے اس اسٹوڈنٹ کی طرف مار دے. وہ مڑے گا اور روسٹم پہ آ کے کتاب اٹھائے گا, یوں کر کے دیکھے گا کہ تھینک یو, اس اسٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کرے گا, اور جا کے ڈسٹر لے کے اس کو مٹائے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا. لیکن کیا دنیا کے کسی مفتی اور عالم کا بھی حوصلہ ہے کہ آپ اسے پوچھیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے آیت حدیث بیان کی یہ تو یوں نہیں تھی, یوں تھی, یہ واقعہ تو کہانی تھا, یہ یوں نہیں یوں تھا, اور وہ آگے سے کہہ دے تھینک یو؟ نہیں. کیا کہے گا؟ پھینک دیو, اس کو اٹھا کے باہر پھینکو. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی پروفیسرز کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, اس لیے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں. ایک تو مخلص ہیں اور دوسرا اسے آن کرتے ہیں. آپ صرف آن کرتے ہیں اور مخلص نہیں, دشمن ہیں. جی ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آتے ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا, وہ تبلیغی جماعت سے ریورٹ ہوئے, تو وہ کہتے ہیں میرے بچپن کے دوست مجھے چھوڑ گئے. میں نے کہا یار میرے ساتھ رفع الیدین پہ بات کرو, بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ ہے, جو تم دلیل پیش کرتے ہو ابن مسعود والی وہ تو روایتی کمزور ہے, اور تمہارا سارا معاملہ. کہتے ہیں وہ دلائل پہ جب قائل نہیں ہے انہوں نے کہتا تعلق ہی کر لی. الٹا کہتے جی مجھے دیوبند کے ایک مدرسے سے باقاعدہ اتنا بڑا لیٹر ہے جس میں لکھا کہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا, یہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم ان ساری حدیثوں کو پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے, کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بزرگوں نے بھی ٹرانسفر کی ہیں, ان کو بھی لے کے چلنا ہے. یہ سر آج تک کسی فزکس کے پروفیسر نے نہیں کہا کہ جو آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو اسٹیبلش ہو گئی, یا نیوٹنز لا آف گریویٹیشن یہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں چیزیں, اس سے باہر بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کم از کم وہ اپنی کتابوں کے ساتھ تو مخلص ہیں نا, اور آپ وہی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, تو پھر ظاہر آپ کی عزت تو کوئی نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے, پھر تو لوگ آپ کو دنیاوی ٹیچرز والی عزت بھی نہیں دیں گے. تو یہ ان کی جو عزت خراب ہوئی ہے, اور اب بلکہ اب تو بے عزتی بھی خراب ہو رہی ہے, صرف عزت خراب نہیں ہو رہی, اس کے پیچھے ان کی خود اپنی کارستانی ہے. انہوں نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. یہ لادہ بات ہے کہ اب دنیا میں ہر عالم مجھے گالیاں دیتا ہے کہ میں نے یعنی لوگوں کو, یہ ضرور ہے کہ میں نے خاموشی کا بائیک آؤٹ کروایا, لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ یار اب دنیا میں تو آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں بنے ہوئے ہو, بالکل بے علم. دنیا میں تو آپ نے اسکول میں اگر کوئی بچہ داخل کرانا ہے نا تو 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہو, اور اس میں وہ عالم صاحب شامل نہیں ہوتے مشورے میں, کہتے ہیں انہوں کیا پتہ ہے. اور اگر وہ عالم کہہ بھی دے کہ یار یہ اسکول یہ نہیں یہ بہتر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار نہیں یہ تو مجھے آئیڈیا ہے. دین میں بھی جب آپ کو ایک عالم فرما رہا ہوتا ہے خالی, اور دوسرا انجینئر صاحب آپ کو حدیث دکھا بھی دیتے ہیں اور آپ کا ترجمہ دکھاتے ہیں, حدیث کا نمبر بھی بتاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ان عالم کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی, تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو, مجھے نہیں دے رہے. پتہ آپ کو بھی ہے کہ بات یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا رکھا ہے کہ آپ کو ضرور بتائے گا, اور یہاں پہ جو بتا رہا ہوتا ہے اس پہ غصہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ غصہ دنیا کے کسی نقصان پہ نہیں ہوتا. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ تیزی سے جا رہا ہو اور وہ اپنا سائیڈ والا سٹینڈ اوپر کرنا بھول جائے, اور اس نے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹینکی میں بٹھائے ہوئے ہوں, اور پاس سے ایک کلین شیو بے نمازی گزرے, اور اس داڑھی والے مولانا صاحب کو کہے کہ اپنا ذرا سٹینڈ اوپر کر لیں, آپ گریں گے, یہ بچے بھی آگے بٹھائے ہیں, اور وہ آگے سے اس کو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, علماء سے یوں بات کرتے ہیں. آپ پاس دلیل کیا ہے کہ میرا سٹینڈ جو ہے وہ کہے کہ نیچے دیکھیں, آپ کہیں نہیں میں نیچے نہیں دیکھنا, میں عالم ہوں یا آپ عالم ہیں. یہی کرتے ہیں ہم, کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے بخاری مسلم, وہ کہتے ہیں آپ عالم ہیں, ہم نے نہیں نیچے دیکھ, نہ دیکھو منہ دے پو گے. ویسے ایک بات ہے, ادھر تے ٹھکے نہ تے ادھر تے لت ماں بنی ہے, اوندا منہ دوزخ ہی پہنچ رہے ہو اس طریقے نال. تسی کبھی غصہ کھایا,
کبھی آپ غلطی سے ہیڈ لائٹ اپنے موٹر بائک کی آن کریں اور راستے میں کوئی یوں کر دے, آگے سے آپ نے یوں کبھی اسے کیا, آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی ایسا کہہ دے, سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اول تو ہم جرت ہی نہیں کرتے کہ دین کے معاملے میں کسی کو کہیں, لیکن اگر بیچارہ اگر کہہ ہی دے کہ جناب یہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں نا سٹینڈ اٹھا لیں, اس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ نماز میں ہاتھ بھی اٹھا لیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اس پہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں. سٹینڈ اٹھانے پہ ناراض نہیں ہوتے, ہاتھ اٹھانے پہ ناراض ہوتے ہیں. تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. خدا سب کا ایک ہی ہے, لیکن جو تعارف بابوں نے کروایا ہے وہ کتابوں سے ہٹ کے تھا, اور چونکہ بابوں نے اپنی کتابوں کی لاج نہیں رکھی, لہٰذا اب ہم بھی ان کی لاج رکھنے کے لیے تیار نہیں. آج بھی کوئی بابا ان کتابوں کی لاج رکھ لے, ان پہ عمل شروع کر دے, اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. اور جو ان کتابوں کی توہین کرے, صرف مانے کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو نہ مانے, تو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 ڈیش. ٹھیک ہو گیا جی.